اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار پھر میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، مکروہ اوقات میں نماز کی ممانعت جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مکروہ کا جو اوقات ہیں اس میں نماز کی ممانعت کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورج کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا، اور دوسرا شیطانوں کے پھیلنے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اور لعین کے سنگ ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو یہ جدا ہو جاتا ہے، جب دوپہر کو ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس خرابی سے خبردار کرتے ہوئے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تیسری جو وجہ ہے، آخرت کی راہ پر چلنے والے سب اوقات میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک ہی طریقے پر مسلسل نماز پڑھنا تھکاوٹ اور سستی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایک ساعت کے لیے اسے روک دیا جائے تو اسے عبادت میں شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے اسی چیز کی رغبت اور حرص کرتا ہے، چنانچہ ان اوقات میں ممانعت زیادہ حرص کا باعث بنتی ہے۔ اسے وقت کے ختم ہونے کا انتظار رہتا ہے، اسی لیے ان اوقات کو تسبیح اور استغفار کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تاکہ نماز کے تسلسل سے طبیعت اکتا نہ جائے، اور یہ کہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرح منتقل سے خوش ہو، کیونکہ حدث میں لذت ہوتی ہے اور ایک چیز پر ہمیشگی بوجھ اور اقتاٹ کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے نماز کو فقط سجدہ یا صرف رکوع اور محض قیام کی صورت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف اعمال اور مختلف اذکار سے ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ ہر عمل کے ذریعے دل میں ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اگر آدمی مسلسل ایک ہی کام کرتا رہے تو اس کی دلچسپی جلد ہی اقتحاٹ میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جن صورتوں میں مکروہ اوقات میں نماز سے ممانعت کے حوالے سے مذکورہ بالا باتیں اہم اور ضروری ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ اسرار بھی ہیں جن پر مطلع ہونا انسانی طاقت کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ ان وجوہ دو مہمات کو صرف اسی بنیاد پر ترک کیا جا سکتا ہے کہ شرعی طور پر اہم اسباب موجود ہوں، مثلاً نماز کی قضا، یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی ایسی نماز ہے جو قضا ہے۔ مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں، لیکن ان اوقات میں نفلوں کی نیت کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا نماز استسقاء، نماز کسوف اور تحیۃ الوضو، لیکن جو اسباب ضعیف ہوں تو انہی کا مقصود اور ان کے ساتھ متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خیال میں یہ بات زیادہ موزوں اور مناسب ہے، یعنی مکروہ اوقات کی وجوہات بتا دے گی کہ مکروہ کیوں ہے، لیکن اگر قضا نماز ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز استسقاء بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسوف اور یعنی جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو وہ نماز، اور تحیۃ المسجد کی نماز، جو مسجد میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت بعد مسجد کی نیت کی نماز پڑھتا ہے وہ، اور کوئی قضا نماز اس کی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔